اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا، حضرت ابو ہریرہ سے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، ابو ہریرہ کون ہے جو ان کلمات کو مجھ سے لے، کون ہے جو ان کلمات کو مجھ سے لے، فیعمل بہن، اور پھر اس پر عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، یا پھر یہ کلمات کسی اور کو سکھائے اور وہ اس پر عمل کرے۔ فقال ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں لیتا ہوں آپ سے کلمات اور میں عمل کرتا ہوں، پھر میں دوسرے کو سکھلاؤں گا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں فاخذ بیدی فعد خمسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا، ظاہر بات اہم بات تھی تبھی ہاتھ پکڑا، نہیں تو ایسے ہی بتا دیتے آپ، ہاتھ کو پکڑا، فعد خمسا، اور 5 چیزیں گنایا۔ پہلی چیز کیا کہا؟ اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ نے جو کچھ حرام کر دیا ہے اس سے بچو، تکن عابد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اتق المحارم، اللہ نے جو کچھ حرام کر دیا ہے اس سے بچو، تکن عابد الناس، لوگوں میں سب سے عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اسی طریقے سے دوسری بات بیان کیا، ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ رب العالمین نے تمہاری مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے تم اس پر راضی ہو جاؤ، دنیا کا سب سے مالدار انسان بن جاؤ گے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ نے تمہارے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے تم اس پر راضی ہو جاؤ، دنیا کا سب سے مالدار انسان بن جاؤ گے۔ یعنی اصل مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے۔ اب اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں، جو کچھ بھی دیا ہے، آپ اس پہ راضی ہو جائیں تو سامنے والی کی طرف آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ اس کے پاس کیا ہے، آپ کو سکون رہے گا، آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی، کیونکہ آپ سامنے والے کو دیکھیں گے نہیں اور اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے آپ کا، اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں اس کے پیچھے آپ پڑیں گے نہیں، ظاہر بات ہے آپ سکون میں رہیں گے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ نے جو کچھ تمہارے مقدر میں لکھ دیا اس پر راضی ہو جاؤ، دنیا کا سب سے مالدار انسان بن جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے، صاحب ایمان بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اور اپنے لیے وہی پسند کرو جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو، اپنے لیے وہی پسند کرو یہ جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو، یا جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے لیے پسند کرو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میری کوئی بے عزتی نہ کرے تو آپ سامنے والے کے بارے میں بھی یہی سوچو کہ اس کی کوئی بے عزتی نہ کرے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ وَحِبَّ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو، مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اسی طریقے سے تکن مسلمًا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان بن جاؤ گے۔ وَلَا تُكْثِرُ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تَمِيتُ الْقَلْبَ، اور زیادہ مت ہنسو، زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آدمی جب زیادہ ہنسی کے محفل میں ہوتا ہے، ہنسی اور مذاق کی محفل میں ہوتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اور بہت ساری باتیں جو اسلام کے خلاف ہیں وہ بھی سب بکنے لگتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تُكْثِرُ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ زیادہ مت ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو یہ 5 باتیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں۔ اتق المحارم، نمبر 1 حرام چیزوں سے بچو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 2 اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے تم اس پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار انسان بن جاؤ گے۔ نمبر 3 اپنی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ نمبر 4 لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، مسلمان بن جاؤ گے۔ اور نمبر 5 زیادہ مت ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور جب آدمی زیادہ ہنستا ہے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور بہت ساری اسلام کے خلاف باتیں کرنے لگتا ہے، اس لیے جو ہے زیادہ ہنسنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو اس نصیحت پر عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کے اندر خوشیاں لا سکتے ہیں، اچھی طرح سے لا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یعنی اگر ہم حرام سے بچیں گے تو ظاہر بات ہے ہم اللہ رب العالمین ہمیں خود بخود ہمارے اندر سکون پیدا کر دے گا، ہماری زندگی میں خوشحالی خود بخود لے آئے گا، حرام سے بچنے کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے کہ ہم حرام سے بچ رہے ہیں۔ اور پھر اس طریقے سے اللہ نے اگر مقدر میں جو کچھ لکھ دیا، ظاہر بات ہے اس پہ بھروسہ کریں گے اور اس پر راضی رہیں گے تو ہم کسی کی طرف دیکھیں گے نہیں، تو اس سے بھی ہم کو اطمینان ہوگا۔ تو یہ جو 5 نصیحتیں ہیں یہ بہت عظیم نصیحتیں ہیں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو سکھائی تھی، بلکہ ابو ہریرہ سے یہ کہا تھا کہ کون ہے جو اس پر عمل کرے اور پھر اس کو دوسروں کو سکھلائے۔ تو ابو ہریرہ نے کہا تھا پہلے میں ہی عمل کروں گا، میں عمل کرنے کے بعد پھر دوسروں کو سکھلاؤں گا۔ تو اس حدیث سے دیکھیے عمل کا جذبہ کس طرح سے ہے۔ ہم اور آپ تو سنتے بہت ہیں
مسجدوں سے سنتے ہیں، دروس سے سنتے ہیں، بڑے بڑے پروگراموں سے سنتے ہیں، لیکن عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے. ہم کو عمل کرنا چاہیے. یہ جو اس طرح سے بیانات ہوتے ہیں، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم سن کر کے عمل کریں. صرف سننے کی خاطر نہ آیا کریں کہیں، بلکہ سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہماری نیت ہونی چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین اس پر ہمیں اجر و ثواب دے.